السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لے کر۔ آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرے محترم بھائیو، دوستو، زندگی گزر گئی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام سناتے ہوئے، اللہ کی بات کرتے ہوئے۔ مجموع میں بھی اللہ نے بات کرنے کی توفیق دی، کل خانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی توفیق دی، لیکن آج میں گونگا ہو چکا ہوں۔ میں مولانا طارق جمیل نہیں بول رہا، میں ایک غم زدہ باپ بول رہا ہوں، زخمی دل، پارا پارا جگر، پھٹا ہوا سینہ، اس شکل و صورت کا ایک باپ ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے ہمیں تعزیت افسوس ایک بڑی دولت دی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔
بہت چھوٹی عمر میں شہرت مل گئی، نیک نامی ملی، شہرت نہیں نیک نامی ملی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، بڑی ناگواریوں کو سہا، مسکرا کے ٹال دیا۔ عاصم جمیل مجھے وہ زخم لگا کے گیا۔ میں نے کبھی ایسا زخم کھایا نہیں کہ اپنے باپ کی وفات نے مجھے توڑا تھا، لیکن اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے، انہیں وہ صدمہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کو ہوتا ہے۔ وہ بھی بڑا صدمہ تھا، لیکن اپنے جسم سے نکلا ہوا حصہ جب کٹا ہے اور میرے سامنے مٹی میں چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی کہانی، یوسف اپنے باپ سے جدا ہوئے 40 سال، یعقوب اپنے بیٹے سے جدا ہوئے 40 سال، لیکن اندھا کون ہوا تھا؟ اندھا کون ہوا تھا، یوسف یا یعقوب؟ یوسف یا یعقوب؟ فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام سے یہ لفظ نہیں ملتا یا اسفا علی ابی، ہائے میرے باپ کا درد، نہیں ملتا، لیکن قرآن کہتا ہے یا اسفا علی یوسف۔ وہ تو نبی، ایسے نبی کہ 4000 نبی ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، ایسا ایک طارق جمیل ہے، چھوٹا جا ماڑا جا، چھوٹے جائے دل لالا، چھوٹے جائے زلف، میں کی گل کراں تواڈے نال۔ میں اودی منجی میں کہا بیٹا میری منجی تو چاوڑی آئی، مینوں کیوں چوائی ہے؟ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ میرے رب دا فرمان ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تنوں آزماونا ہے دکھ دے کے بھی سکھ دے کے۔ میرے رب دا امتحان ہے، اللہ مینوں پاس کرے، اللہ کسی نوں یہ دکھ نہ وکھاوے، آ جاوے تو اللہ انہوں پاس کرے۔ میرے 3 بیٹے ہیں چوئے سب تو وکھرا، ایک ماں دے پیٹ چوں نکلے پر سب تو وکھرا بچہ ہے۔ میری عمر گزری دین دے راہ تے، اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت وچ، بڑے بڑے اولیاء کرام دی صحبت وچ، پر جو اللہ دے عشق دی اگ میں اس بچے چ ویکھی آئی، رب کعبہ دی قسم میں کسی چ نہیں ویکھی، جو اللہ دے رسول دا عشق میں اودے چ ویکھیا ہے،
رب کعبہ دی قسم میں کسی سے نہیں، وہی تو اتنی عمر آئی اس چلیا جاؤں گا. میرے کو ایک بڑی قیمتی شے ہاتھوں نکل گئی. تھانوں پتہ ہے جڑا بندہ آپ ممبر تے بہ جاوے وہ دی سنی جاوے وہ کہیں دی نہیں سندا، وہ دا سنن نو دل ہی نہیں کرتا، وڈیائی آ جاندی. میرا بچہ ان پڑھ آئی، پڑھیا کوئی نہ آئی، نہ دین نہ دنیا. انہوں ایک بیماری آئی جنہوں ڈسلیکسیا آندے کہ وہ بچہ حرف پہچان نہیں سکتا. انہوں شروع تو حرفاں دی پہچان کوئی نہ آئی اور مرد دم تک انہوں حرفاں دی کوئی پہچان نہ آئی. لیکن جس لئے اللہ دی گل میرے نال کرندہ ہے، میں این کر کے 2 گھنٹے وہ دی گل سننا اور میرا سینہ پاٹتا ہے. اتنا اللہ وہ دے اندر وہ دے دل وچ وہ دے احساسات وچ اللہ دا عشق انج وہ دے اندر ہے. ہزاراں دفعہ اس میں نے آکھیا دنیا دی ہر شے موجود، ہر نعمت. بابا دعا کرو میں مر جاؤں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. کہو بیٹا تیرا باپ تو 70 سال دی عمر وچ موت منگدے ڈردا ہے، تو 30 سال وچ موت منگن لگ گئے. بابا میرے اوپر دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے، یہ دھوکہ ہے بابا، یہ دھوکہ ہے. میں اسے آپ تو بیان کرتے ہیں دنیا دھوکہ ہے. بابا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں زندگی نہیں چاہیے. کسی نے اڑا دیا، اس نے خودکشی کی. اللہ دے واسطے میں پہلے بہت زخمی ہوں، یہ گلاں نال میں نے زخمی لگا. شہید ہے. میں وہ دی کہانی اس واسطے سنا رہا ہوں کہ منگیا کرو اللہ یہ جی اولاد دے جڑی اللہ اس دے رسول دے عشق. میرا پوتر ڈاکٹر بن جاوے، میرا پوتر انجینئر بن جاوے، میرا پوتر سیاستدانہ دن میری تھارا MP دا ٹکٹ لے لوے. میرا بچہ تا میں نے نواں سبق سکھا گیا کہ بابا اللہ کے عشق کے سوا یہاں کچھ نہیں. خواجہ غلام فرید کا یہ شعر تھا اس کا، عشق تے آتش دوہیں برابر تے عشق دا تاو تا کھیڑا. خواجہ صاحب کا یہ شعر میں نے 70 سالہ زندگی میں اس ایک بچے میں دیکھا تھا. اللہ کی قسم وہ تڑپتا تھا ایسے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے. میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا وہ گر جاتا تھا، اپنے ہوش شنائی رہتا ڈیک بنتا. میں نے آکھنا بابا آپ کو سر درد ہو گیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں 6-7 گھنٹے آپ سے اللہ پہ بولوں اور آپ میرا سن. میں تو 2 گھنٹے تو تے اللہ دی گل نہیں کر سکتا اور میرے تے میرے رب دا کرم ہے. بہت کچھ پڑھن دا موقع دیتا. میں آکھا پتر میں تو پڑھی ہوئیاں گلاں کرے نا جڑیاں میں پڑھی تیریاں تو کوئی آسمانی گلاں آندیاں. میرا دل کریندا میں 6-7 گھنٹے تھوڑے نال اللہ دی گل کروں، اللہ دے رسول دی گل کروں.
ساڈے زمیندارا کلچر وچ نوکراں دے بھانڈے بھی وکھرے ہوندے نے، انہاں دے نال گلبات بھی بڑے گندے جے طریقے نال ہوندی ہے۔ نوکر کم کر رہے ہوندے ہیں، ہاتھ مٹی ہوندے ہیں، پکڑو پکڑی ہوندے ہیں، انہاں نوں ملدا ہی تو اگاں ہو کے جویں ساڈے نوکر انہاں دے ہاتھ چھڑ کے تے انہاں نوں سینے نال لا لیندے۔ او دے جنازے تے جتنے علاقے دے غریب آئے میں کدی کسی جگہ اس دن ساڑا گھر غریب عورتاں نال بھریا پیا، سانو پتہ بھی کوئی نہ ہے۔ پرسوں ساڑے ملازمہ دسیا 40 سال تو ساڑے کول کام کر رہی، میاں صاحب اسی آسم میاں دا ناشتہ لے کے جاندے اس برتن واپس کر دیندا ہے، آندے جڑے بانڈے آئیں تسی کھاندے او بانڈے لے آؤ، ساڑا توڑا کوئی فرق نہیں، وہ بانڈے لے کے وہ پرانے کپ پرانیاں پلیٹاں اس سے جو ناشتہ کریں۔ یہ بڑے بڑے علماء ان سستوں تو محروم رکھیں، ان پڑھ ہو کے۔ میں وہ دی کہانی اس وقت سے نہیں سنا رہا کہ کوئی میں اپنا فخر بیان کروں، میں اس وقت سے سنا رہا کہ میں اپنے نبی دی زندگی اس بچے چ ویکھی ہے۔ ایک دن آکھن لگا بابا اگر کوئی مینوں ساری دنیا سونے چاندی دی بنا کے دے تو ایک پاسے موت رکھے تو مینوں آکھے اے لینا ہی کہ موت لینی، تو میں آکھسا مینوں موت چاہیے، مینوں یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ کسے دی غیبت نہیں کریں، کسے نالو دا حسد کوئی نہیں، کسے نالو دی لڑائی کوئی نہیں، کسے نالو رسیو یا کوئی نہیں، کسے نالو دی گلوات بند کوئی نہیں۔ زمینداراں دے پتراں دا کی حال، اتھائیں جمعیاں میں اتھائیں پلیاں میں، سارا چفیر زمینداراں دا، کسے تو نفرت انہوں کوئی نہیں۔ او دی محفل کسے دی برائی نہ آئی، کسے نو ہمت ہی نہیں ہوندی کہ کسے دی برائی کوئی کرے۔ ایتھے ساڑے کو لوہاراں دا ٹبر بیٹھا ہے، انہاں دی 5ویں پشت ساڑے کول آباد، انہاں دا ایک پتر پاگل ہے، بالکل پاگل ہے، انہوں کوئی سینس کوئی نہیں، پیشاب بھی وچے، پخانہ بھی وچے، پاٹے ہوئے کپڑے۔ انہوں نے نویں فارچونوں لے کے دیتی، سامنے وہ دی فیکٹری آئی، وہ ایتھے موڑ تے بیٹھا ہوندا ہے، انہوں نے انہوں چاہ کے میری گڈی وچ بہاؤ، پیشاب والے کپڑیاں نال، وڈی گڈیاں والے غریب نو نیڑیوں نہیں لگن دیندے، انہوں پیشاب والے کپڑیاں نال اپنی پچھلی سیٹ تے بیٹھا، انہوں اپنی فیکٹری لے جاندا ہے، نائی نو بلیندا ہے، وہ دے وال کٹائندا ہے، وہ دے خط کرویندا ہے، پھر انہوں پچھاں باتھ روم وچ نویندا ہے، پھر انہوں کپڑے پویندا ہے، پھر انہوں کھانا کھویندا ہے، نہ اپنی ماں نو سنجھنیندا ہے، نہ اپنے پیو نو، صرف ایک آسم میاں میاں۔ کری انہوں پیر تے سٹ لگ گئی، وڈا زخم آ گیا، وہ تو پاگل آئی، ماں پیو بھی وہ دے واسطے کچھ نہ کر سکتے۔ آسم نو پتہ لگا، وہ گڈی تے گیا، انہوں چاہ کے آ،
اپنی گڈی پایا، اپنے گھر لے آیا، اپنے نال والے بیڈ روم میں چودہ بستر بچھوایا، 15 دن دی نوکراں طرح خدمت کی۔ جس لئے وہ زخم ٹھیک ہو گیا وطن گھلیا۔ 2 دن پہلے رات نو ساڑا کوئی عزیز عاصم دی قبر تے گیا تھے، اتھے وہ کلا بیٹھا ہویا، رات دے کوئی 9-10 بجے آئیں کلا بیٹھا ہویا۔ اب کل پوچھتا میاں کی دے کہ میاں آئے، میاں آئے، میاں آئے۔ وہ اپنی شہرت دا کوئی شوق نہ ہے، اپنے پروٹوکول دا کوئی شوق نہ ہے، اپنی وڈیائی دا کوئی شوق نہ ہے۔ اللہ نے رزق دیتا ہوئے تے اپنے آپ دل ہوندا میرا پروٹوکول ہوئے، 2 اگوں ہوئے 2 پچھوں ہوئے۔ اللہ دی قسم زمینداراں دے گھر جمعیت فقیر دل لے کے جا۔ میں نے تو دکھ درد ہے سارے خاندان آلے ہوئی کہ ایڈیاں صفتاں میرے گھر چو لگیاں گئیں۔ کل پشاور چو ایک مولی صاحب پٹھان ہیں، اتھے کدی آئے بھی نہیں، ایک ادواری میری ملاقات انہاں کدائیں کی تھی۔ انہاں دا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا، تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ غریب جی مولی صاحب ہے، پشاور شرانت، کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، ساندا میرے بابا نو دستے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، میں نو اپنا اس دیدار کروا دیتے پاگل دی وجہ میں نو اپنا دیدار کروا دیتے۔ وہ دی زندگی دی سب تو وڈی اس عمر چاہتا بابا میں نو پراڈو لے دے، میں نو لینڈ کروزر لے دے، میں نو اے لے دے، بابا میں یورپ جاؤنا ہے، میں امریکے جاؤنا ہے۔ بابا میں اللہ نال ملاقات کرنی، میں مر جاواں تو میں نو مل سی۔ تو میں کہا یار سانو تو نہ مار، سانو تو نہ مار میرا بچہ، ہارے لے میں اللہ نو ملنا ہے، میں او دے نال گلاں کرنی ہیں، ڈھیر ساریاں گلاں کر او دے لاڈ ہیں اپنے رب نال۔ میں یہ گل بھی کرنی ہے یا اللہ تو میرے نبی نو اتنے دکھ کیوں دیت؟ کل ایک خواب آیا کہ عاصم جمیل نے آکھیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کسے اس پاگل دی خدمت کی تھی 15 سال، اس پاگل دی خدمت دے تو فیل اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیتے اور میں نو اپنا دیدار کروا دیتے۔ مر جاؤنا سب میں بچ میرے بھائیوں فنا دی چھو کے یہ جیاں صفتاں لے بیٹھے اللہ ہر ایک نو دے وے تے شالا وہ منجی چاون والے ہوں، منجی چاون والے نہ ہوں، شالا منجی چاون والے، منجی چاون والے نہ اپنی ماں نو آندا ہے
اما مینوں نویں کپڑیاں دا کفن نہ پواویں، جڑے کپڑے میں پائے ہوئے نا بس انہاں چ مینوں دفنا دے اجے مینوں نویں کپڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ یہ صدیق اکبر دا قول ہے۔ ان تو اس تک کچھ پڑھیا ہی کوئی نہ آئی، صرف نہ جاندا ہے ابو بکر صدیق، پڑھائی جو کوئی نہ آئی ہوتی۔ قول صدیق ہے کہ میں مر جاواں تو مینوں میرے پرانے کپڑے ہی دفن کر دے اجے نویں کپڑیاں دی لوڑ جیندیاں نوں ہوندی ہے، مویاں نوں نہیں ہوندی۔ یا ایڈے ناز و نعمت والے گھر چلا انہوں پیدا کیتا ہے، ہر سکھ میں میرے کپڑے ہی دفن کری اماں، میں مراں تو رویں نہیں، میں تو میری مراد ملنی ہے جے میں مر گیا تو اتوار نو وہ انتقال ہے، ہفتے نو صبح میں تے میری بیوی بیٹھے میرے کو آ گیا بابا خواب اللہ دے نبی دی زیارت ہوئے تو وہی ہوندی ہے نا، ہور تو نہیں ہوندی؟ میں کہا جی بیٹا وہی ہوندی۔ اج میں خواب ویکھیا کہ میں ہوائے چ اڑ رہا اے سامنے مسجد آ گیا تو تساں مصلے تے کھلے ہو، نماز ہون والی ہے، تساں دیو عاصم نماز آ جا۔ میں نے بابا میں فوت ہو گیا ہوں، نماز میرے اتنے فرض کوئی نہیں ہے۔ تے نال ہی سین بدل جاندہ ہے، تے جتھے میں کھلوتا ہوں اسے مصلے تے اللہ دے نبی پچھو گاؤ تکے نال ٹیک لا کے اینج بیٹھے ہوئے اور فرمائندے عاصم تو ہوں فوت ہو کے ساڑھے کو لا گیا ہے، انہوں اللہ نال بڑا پیار آئی، اپنے نال صحابہ بیٹھے انہوں نے فرمائندے ایو عاصم ہے جڑا اللہ نال بڑا پیار کریندا ہے۔ ہوں ویکھو اللہ اینے نال ملدا ہے کہ نہیں ملدا؟ لاڈ فرمایا۔ اگو عاصم آندا جی میں آکھیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گا، میں ساری زندگی تڑفیاں کہ میں اللہ نو ملنا ہے، مینوں ملے گا۔ اے پرسوں دا وہ خواب سن کے میں تو وڑ گیا زمین کی سنایا۔ اگلے دن کہانی مک گئی، اسی پتراں نوں کماؤ بنائینے آئے کہ جائیداداں ودھاویں، کاروبار ودھاویں، انہوں دنیا دی پرواہی کوئی نہیں۔ اتنے سامنے گزر دے خالق آباد جاندے ہیں، 17 موڑ تے انہوں اپنا شوق ہے اس فیکٹری بنائی۔ اے ساڑے اپنے زمیندارہ دے جڑے ہوندے ہل پھالے اور روٹا ویٹر، ان پڑھ بچہ ہو کے کروڑاں روپے دی ایڈی عالی شان فیکٹری بنائی کہ انجینئر ویکھ کے بھی آندیان میاں صاحب تسی جھوٹ بول رہے ہو کہ میں پڑھے ہویا نہیں۔ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، روٹا ویٹر دا کتنا شور ہوندا، ایتا دا میں دا دینی پہلو دسیا دا دنیاوی دستا پیا، یہ نہیں کہ دنیا تو بالکل نمیا بوجھ جائی۔ 60 پھالیاں دا اس روٹا ویٹر بنایا، اور چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لایا۔ تسی دسو چھک سکتا ہے بنگش صاحب؟ چھک سکتا ہے؟ 60 پھالیاں دا روٹا ویٹر بنایا، چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لا کے دوتے چاہ دا کپ رکھیا، وہ پورا قلعہ زمین واہ گیا، کپ ڈٹھا نہیں، کپ ہلیا نہیں، وہ چاہ بھی ہے، چاہ دا قطرہ ہیٹھا نہیں ڈٹھا۔ دنیا دی بھی اس نالو انصاف کر کے گیا۔ تے اللہ نے انہوں اتنا شوق دیتا ہے فٹنس دا،
اتوں سائیکل چاہتا ہی تو فیصلہ آباد جا کے سا کٹتا ہے. 13ویں دا بیٹا وہ بڑا جگری بہت، وہ کسی نے خواب ہی آیا، پوچھا بھائی کون یاد آمدے نہیں، کہ سارے یاد آمدے پر میری ماں تے عارفین مینوں بڑے یاد آ. دونوں رل کے کرندے 500 کلومیٹر دی سائیکلنگ نال، گڈی سامان ڈالے کھاون پیون دا خیمہ نوکر، ایک رکشا نال جڑا سائیکل دے نال چلدا. 3 دن بعد گھر واپس آیا 500 کلومیٹر دا سفر کر کے. جنہیں خانپور ڈیم ویکھے ہویا ہے، کئی لوگاں خانپور ڈیم ویکھے ہو سی، وہ ایک پاسوں وڑیا ایک ساج دوے پاسے نکلیا تے ادو وڑیا تے ایدے آ کے نکلیا. 6 کلومیٹر خانپور ڈیم اس ایک ساج کیتا ہے. اتھوں دی انتظامیہ آکھیا اے پہلا پاکستانی ہے جہاں خانپور ڈیم نو انج پار کیتا ہے. باہروں گورے آمدے نو کریں دن، پاکستان کسے انج نہیں کیتا. انہوں اللہ دنیا دی سمجھ بھی ایسی دیتی ہے. اور نوکراں نال اتنا ادا سلوک آئی، اتنا پیارا سلوک آئی، جتنا اسی روندے پے اسی اتنا نوکر روندے پے. نیک روح ہے بھائیو. میں تو تمہیں پہلے ہی آکھیا ہی کہ آج طارق جمیل نہیں بول رہا، آج ایک ساز دا ٹوٹا ہوا تار ہے جڑا گھوں گھوں کی جاندہ ہے. ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. آج ایک ٹوٹے باب دی غیر مرتب جہاں گلاں، لیکن اس سے سبق ہے ساڈے توڑے واسطے، تاں میں تمہیں سنا رہا. معاف کرنا کیڑا اوکھا کام ہے، اور معذرت دے نال سب تو اوکھا مولوی معاف کریں دے، سب تو اوکھا. ایگو ہوندی ہے، اور زمینداراں دے جلے وٹ پہ جاندے نا آپس وچ، انہاں دے جنازیاں چ نہیں آمدے. وہ کی ہو گیا؟ اچھا کوئی نہیں، انہوں نے ہیٹھا رکھ دو، آپ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. میں بھی گل مکائی کھلا، میرے کو ہوندی نہیں پئی تو میں کراں کی، بہ جاؤ. بیٹا بہ جاؤ. بہ جاؤ میرا بچہ، بہ جاؤ. اتنا او دلیر آئی معافی منگنے چ، اگر وہ کل کسی تے زیادتی ہو جاندی آئی، اور اتنا وہ دلیر آئی معاف کرنے چ، 1 سیکنڈ تو پہلے وہ معاف کریں دا، 1 سیکنڈ تو پہلے وہ معافی منگدا. میرا بھی اتنا، میں بالکل تمہیں سچ بول رہے ہیں، اتنا ظرف میرا بھی نہیں بنیا. میں 52 سال اللہ دی راہ دھکے کھاتے ہیں. مینوں بھی سوچنا پمدا ہے معافی منگاں کہ نہ منگاں، معاف کراں کہ نہ کراں. وہ میرا پتر نہ سکول گیا نہ مدرسے گیا، انہوں رب دی طرف. ہاں 16 سال دی عمر آئی، اس اللہ دے نبی نو خواب ویکھیا، آپ انہوں سینے نال لایا، تہیں گھٹ کے سینے نال لایا. جڑی حدیث جبریل ہے کہ جبریل نے آپ نو سینے نال لایا تو اتنا گھٹیا کہ آپ نو درد ہون لگ گیا. انج آندا ہی میں نے اللہ دے نبی سینے نال لایا تو میری پسلیاں درد ہون لگ گیا. اس تو بعد اس دی زندگی دی ہر شے تبدیل ہو گئی. معاف کرو، معافی منگنا سکھو، سجدیاں تو نہ چکو،
سجدیاں تو نہ چک، جے نماز معاف ہوندی کسے نو میرے نبی دے نواسے نو معاف ہوندی، حسین نو کربلا چ معافی ہوندی۔ انہاں کہا نہیں میں سر دیونا ہے، میں نماز نہیں چھڑ۔ بڑے آؤ تو سب سیاست دے مگر چلو سیاست تو کوئی تسی کام کر رہے ہو، گپا مرندے مرندے نماز چھڑ دے۔ انہوں وڈا بنن دا شوق کوئی نہیں، انہوں چھوٹا بنن دا شوق ہے۔ تو انہوں پتہ ہے چھوٹا بننا کیڑا اوکھا کام۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس شعر میں اس بچے تے دیکھا، کسی سر نگوں سی ٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا عاشق۔ وہ تعارف ہی نہیں کریندا میں مولانا طارق جمیل دا بیٹا۔ فیکٹری بناون وچ میرے ملک دی بدقسمتی ہے، ساڈے حکومتی محکمے کیڑے ظالم ہیں، وہ لوگاں دے کم کرن واسطے نہیں بیٹھے، معافی چاہنا لوگاں دے بوجھے کپن واسطے بیٹھے، جائز کم بھی پیسے تو بغیر نہیں کریں، وہ پیسے نہیں دیندا، لین انہوں 10 چکر لاونے پونا لین، اور علاقے تو میری پہچان ہے، اللہ پوری دنیا چ کروائی۔ اگر کسی نے بھی آکھ دیندا میں مولانا طارق جمیل دا بیٹا، اس ویلے وہ دا کام کر دینا ہے۔ کدی اس مینوں آندا ہے ابا میں تیرا نام نہیں ویچنا، میں تیرا نام نہیں ویچ، میں اگر کچھ کرنا ہے تو میں آپ کرنا ہے، میں تیرے نام نو نہیں ویچنا، میرے نام نو نہیں ویچ۔ اپنے آپ نو چھپا کے رکھدا ہے، لکا کے رکھ۔ بڑے بڑے لوگ آمدے ہیں مینوں ملن اور لک جاندا ہے، ملدا ہی نہیں، آندا ہے بابا تانوں اللہ عزت دیتی ہے، اسی تہاڈی عزت جو حصہ کیوں لگے؟ اج اللہ انہوں وہ عزت دیتی ہے، ساری دنیا چ لوگ رو رہے، رو دے واسطے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ایصال ثواب ہو رہے ہیں۔ میں تو کدی ایتھوپیا گیا ہی نہیں، 2-3 باری میں چاڈ گیا تو ٹرانزٹ حبشہ، اتھے حبشہ ایئر لائن ایتھوپین ایئر لائن 2-4 گھنٹے ایئرپورٹ تے بیٹھے بعد چاڈ لگے گئے، پھر دوبارہ گیا، پھر اتھو بہ کے اگاں چلے گئے۔ کل ایتھوپین سفیر دا مینوں فون آیا، مسلمان ہے، 55% مسلمان ہیں، اتھے 45% عیسائی ہیں، حکومت عیسائیاں دی۔ تو اتنے دکھ نال میرے نال تعزیت کی تھی، اور کہ پوری حکومت ایتھوپیا تھوڑے بیٹے واسطے سوگوار۔ لوگ بیڑیا تو اپنے آپ نو ساری حیاتی لکائی رکھے، کتھوں کتھوں تیرے واسطے پیغام آمدے۔ پھر ایک دوست نے ویکھیا، پوچھا تینوں کیڑے نیکی تیری ڈھیر اللہ نو پسند آئی؟ کہ مینوں کسے کولو حسد کوئی نہ آئی، میرے دل وچ کسے دی نفرت کوئی نہ آئی، میرے دل وچ کسے دا بغض کوئی نہ آئی۔ اے گل میرے اللہ نو میری بڑی چنگی لگی۔ تو میں کی تقریر کراں، تن ہمہ داغ داغ شد، پنبا کجا کجا نہ ہم، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔